گزشتہ مجالس میں ہم نے والدین کے آداب کی اہمیت کو اور ضرورت کو بیان کیا تھا، اور پھر والدین کی عظمت اور مقام و مرتبے کو بیان کیا تھا، اور والدین کے آداب میں سے صرف ایک ادب ہم نے پیش کیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کیا جائے؟ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ان کے ساتھ نرم لہجے سے گفتگو کیجیے، اپنی آواز کو کبھی والدین کے سامنے بلند نہ ہونے دیں۔ اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے ان کی خدمت بجا لائیں اور ان پہ مال خرچ کرنے کو سعادت سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں۔ والدین کو راحت اور آرام دینے کا موقع دیں، ان کے اوقات کا خیال رکھیں۔ ہر وقت گھر میں چیخنا چلانا یا ان کی نیند اور راحت کا خیال نہ رکھنا یہ بے ادبی ہے۔ والدین کو کبھی بھی ان کا نام لے کر نہ پکاریں اور کبھی بھی والدین کے آگے نہ چلیں۔ ہاں، اگر کوئی چیز راستے میں ایسی پڑی ہے جو والدین کو نقصان دے سکتی ہے تو آگے بڑھ کے اس چیز کو راستے سے زائل کر دیں۔ کبھی والدین سے پہلے کسی مجلس میں جائیں تو خود نہ بیٹھیں، والدین کو پہلے بیٹھیں۔ والدین کھانا کھا رہے ہیں تو ان سے پہلے کھانا نہ شروع کریں۔ والدین کے پاس جائیں، فوراً سلام پیش کریں۔ کبھی بھی ان کی کسی بات پر اف نہ کریں، اور اگر وہ سختی بھی کرتے ہیں تو اس کو برداشت کریں۔ والدین کی سختی نہیں ہوتی۔ گھوڑے کا مالک جب گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، جب ایڑ لگاتا ہے، ہاتھ میں بھی چھڑی ہوتی ہے، بس اوقات وہ بھی مارتا ہے۔ وہ گھوڑے سے دشمنی کی وجہ سے نہیں مارتا، وہ چاہتا ہے کہ میرا گھوڑا دوڑ جیت جائے۔ تو والدین صرف یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد امت کے لیے رہبر و رہنما بن جائے، وہ اللہ کا مقرب بن جائے، اسے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہو جائے، وہ اہل علم و دانش کی صف میں شامل ہو جائے۔ کبھی زندگی میں والدین کو گالی نہ دو اور نہ ہی ان کو گالی دلوانے کا سبب بنو۔ کیسے سبب بنیں گے؟ جب آپ کسی کے والدین کو گالی دیں گے تو اس کے جواب میں وہ آپ کے والدین کو گالی دے گا، تو گویا والدین کو گالی دینے کا سبب آپ بنے۔ زندگی میں کسی کے والدین کو آپ بھی گالی نہ دو۔ کبھی ماں باپ کو والدین کو لعن طعن نہ کرو۔ کبھی بھی والدین کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں تو ان کا ہاتھ جہاں جا رہا ہے اپنا ہاتھ وہاں نہ لے کے جائیے، رک جائیے۔ اگر والدین کسی چیز کو پسند کر رہے ہیں ان کو مقدم کیجیے۔ ہاں، اگر دنیا سے یہ والدین کی نعمت اٹھ جائے، فوت ہو جائیں، تو پھر بھی ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے، ان کے آداب پھر بھی ختم نہیں ہوتے، پھر بھی ان کی محبت کے ساتھ وفا کرنا یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ کیسے وفا ہوگی؟ اگر زندگی میں والدین مقروض ہو گئے ہیں تو ان کی وفات کے بعد اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اس کا قرض ادا کرے۔ اگر انہوں نے نظر مانی ہے تو اس نظر کو پورا کریں۔ والدین کی طرف سے صدقہ کریں۔ جب ایک شخص سے کہا کہ آپ اپنی تنخواہ کو کیسے تقسیم کرتے ہیں، جب اس نے ایک لسٹ بنائی، اس میں لکھا ہوا تھا والد کا نام بھی، پوچھا وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ کہتے ہیں اللہ کے پاس چلے جانے کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ میرا تعلق ختم ہو گیا ہے، یہ میں ان کی طرف سے ہر مہینے صدقہ کرتا ہوں۔ صدقہ کیجیے۔ والدین کے بہن بھائیوں کے ساتھ، یعنی چچا، تایا اور والدہ کے بہن بھائی، ماموں اور خالہ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے۔ بلکہ والدین کے دوست جو آپ کے باپ کے دوست ہیں ان کو عزت دیجیے۔ جو آپ کی والدہ گرامی کے ساتھ مل بیٹھ کے دین کی بات کرتی تھی ان کو بھی عزت دیجیے۔ اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پہ یہ الفاظ ہونے چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب بھی رات کی تاریکی میں ہاتھ اٹھے تو ان کے لیے کثرت سے استغفار کریں، دعائیں کریں۔ کس طرح انسان کا درجہ بلند ہوگا؟ وہ سوال کرے گا، یا رب ما ھذا، اللہ یہ اتنا درجہ کیسے مل گیا؟ میرا تو ایسا کوئی عمل نہیں تھا۔ وہاں جواب یہ ملے گا، باستغفار ولدک لک، تیری نیک اولاد نے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کی، آج ان دعاؤں کی وجہ سے درجہ بلند ہو گیا۔ والدین نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنا، جو وصیتیں کی ہیں ان وصیتوں کو پورا کرنا، یہ وفا ہے، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ نیک والدین کی اولاد
زندگی کی آخری رمق تک نیکی نہیں چھوڑتی، وہ نیکی کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اس لیے جس گھر میں تہجد پڑھی جاتی تھی، سلف کہتے باپ اور ماں تو دنیا سے چلے گئے، اس گھر سے تہجد ختم نہیں ہوگی۔ کیسے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کتنا خوبصورت بنایا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ان کی بیوی اور ان کی لونڈی، تینوں نے طے کیا کیا ایک ہی ساتھ دو لوگ سو جائیں گے اور ایک تہجد پڑھے گا، پھر وہ ایک کو اٹھا دے گا، وہ سو جائے گا، پھر تہجد شروع ہو جائے گا۔ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے اور ساری رات سیدنا ابو ہریرہ کے گھر میں تہجد اور قیام ہو رہا ہو۔ تو جب تک اولاد کو نیکی کرتی رہتی ہے، یہ لامتناہی سلسلہ نیکیوں کا والدین کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ چند نکات تھے جو ہم نے پچھلی مجلس میں بیان کی۔ آج کی ہماری اس مجلس کا عنوان ہے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا اور ان کی نافرمانی سے بچنا۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ادب المفرد کی روایت ہے 14، فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 9 وصیتیں کی۔ بیٹا جی کچھ آپ پنکھوں کو آہستہ کر لیں گے تاکہ آپ کو آواز ٹھیک آئے۔ یہ بیٹا اٹھے، پنکھوں کو تھوڑا تھوڑا آہستہ کر لیں۔ ان 9 وصیتوں کو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پہلی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی، لا تشرک باللہ شیئا، میرے صحابی زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا، کسی چیز کو اللہ ذوالجلال کے مقابلے میں نہ لانا۔ وَإِن قُطِعْتَ او حرقت، میرے صحابی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا کے راکھ بنا دیا جائے، شرک نہ کر۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، کبھی بھی جان بوجھ کر نماز کو نہ چھوڑنا، فرض نماز کو نہ چھوڑنا۔ وَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، جو جان بوجھ کے فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے اٹھ جاتا ہے، پرواہ ہی کو نہیں اللہ تعالیٰ۔ وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ الشَّرِّ، کبھی بھی شراب نہ پینا کیونکہ ہر برائی کی یہ چابی ہے، ساری برائیاں شراب کے بعد شروع ہوتی۔ یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے پھر اسے کوئی پتہ نہیں چلتا، نہ اسے ماں کا پتہ چلتا ہے، نہ خالہ کا، نہ بہن کا، نہ بیٹی۔ وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، میرے صحابی اپنے والدین کی اطاعت کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجْ مِن دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا، والدین اگر کہہ دیں کہ نکل جاؤ گھر سے تو نکل جاؤ، اطاعت کرو۔ وَلَا تُنَازِعَنَّ وُلَاةَ الْأَمْرِ، وقت کا حکمران جو اسلامی حکمران ہے کبھی بھی اس کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا۔ ہاں اگر کفر بواح ظاہر باہر کفر ہے تو پھر پہلے نصیحت کرو، نہیں تو پھر اس کے بارے میں کھڑے ہو۔ اس کے بغیر کسی احتجاج کا حصہ نہ بنو، فسادیوں کا ساتھ نہ دو، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لو۔ وَإِن رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ، خواہ تم یہ سمجھو کہ تم ہی حق پر ہو، فساد سے بچو۔ وَلَا تَفْرِرْ مِنَ الزَّحْفِ، میدان کارزار میں جب جہاد ہو رہا ہو کفر کے خلاف تو کبھی میدان چھوڑ کے نہ بھاگو۔ وَإِنْ هَلَكْتَ، خواہ تیری جان چلی جائے بزدلی نہ دکھانا۔ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ، تیرے سارے ساتھی دوڑ جائیں بزدل بن جائے تم نے بزدلی نہیں دکھانی۔ وَأَنفِقْ مِن طَوْلِكَ عَلَى أَهْلِكَ، جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے مال اس سے تم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا کر، سعادت ہے، بوجھ نہیں ہے۔ جو انسان اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے کروڑوں کی مالیت بھی ہو، قیامت کے دن وہ نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھا ہوگا۔ وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَلَى أَهْلِكَ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، کبھی بھی کوڑا جو ہے وہ اپنے اہل و عیال پہ نہ اٹھانا۔ سرزنش کرنا، تربیت کرنا اور پھر ادب سکھانا یہ ذمہ داری ہے، لیکن جانوروں کی طرح عورتوں کو مارنا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو اور خادم کو مارا نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا ہے کہ آپ کوڑا گھر میں رکھو کہ گھر والے خوف زدہ رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، ان کو اللہ سے ڈرایا کرو۔ یہ ڈرانے کا پہلو درست نہیں ہے کہ بات بات پہ طلاق اور طلاق سے ڈرایا جائے کہ تمہیں میں چھوڑ دوں گا اور تم چلی جاؤ، اور اگر طلاق کی نیت سے کوئی کہہ دے کہ جاؤ تمہاری رسی تمہارے کندھے پہ ہے تو یاد رکھنا چاہیے اس سے طلاق ہو جائے گی۔ اگر نیت ہے طلاق کی تو کبھی ایسے الفاظ نہ بولے۔ اللہ سے ڈرائیے کہ نیک عورتیں ایسا نہیں کرتی، اللہ سے ڈر جاؤ، ایسی بات نہیں کیا کرتے، مومنہ عورت ایسے نہیں کرتی، صالحہ عورتوں کا یہ کام نہیں ہے، نیک عورتوں کے یہ رویے نہیں ہوتے۔ اللہ سے ڈراؤ۔ والدین کی اطاعت کرنی ہے تو اس کے مظاہر کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں والدین کی اطاعت کر رہا ہوں؟ اس کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ ہر مباح کام کے اندر میں اپنے والدین کو راضی کروں۔ جو جائز کام ہوگا، جو مباح کام ہوگا، اس میں والدین کو راضی کروں گا، میں ان کی نافرمانی نہیں کروں۔ ہاں اگر کسی ایسے کام کو میں کروں جو والدین نے کہا ہے جس سے اللہ ذوالجلال کی ناراضگی ہو تو پھر میں ان کی اطاعت نہیں کروں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے 1899، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ کسی نے رب کو راضی کرنا ہے تو اپنے باپ کو راضی کر، کسی نے رب کو ناراض کرنا ہے تو اپنے باپ کو ناراض کر لے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 3507، رضا الرب فی رضا الوالدین۔ رب کو راضی کرنا جو ہے کیسے ممکن ہے؟ والدین کو راضی، وسخطہ فی سخطہما، اور جو والدین کو ناراض کرتا ہے گویا کہ اس نے رب کو ناراض کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، الوالد اوسط ابواب الجنہ ان شئت امسک وان شئت فدع۔ والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ جو لفظ ہم بولتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اس جنت کا جو مین گیٹ ہے، جو درمیان والا گیٹ ہے، وہ والد ہے۔ تو ماں کی بھی عزت کرنا، باپ کی بھی عزت کرنا، ماں کی بھی اطاعت کرنا اور باپ کی بھی اطاعت کرنا۔ تو سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ اطاعت و فرما برداری جائز کام میں۔ باپ اور ماں کہے کہ تم یہ نافرمانی کرو، اس میں اطاعت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اصول یہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ماں باپ کہتے ہیں جاؤ کسی قبر پہ چڑھاوا چڑھا کے آؤ، یہ اطاعت نہیں ہوگی۔ ماں باپ کہتے ہیں سودی کاروبار کر لو، کوئی حرج نہیں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں باپ کہیں گے جھوٹ بولو، ان کی اطاعت نہیں کی جائے۔ ماں باپ کہیں گے کوئی بات نہیں، یہ دھوکہ اور چوری کا، ان کی بات نہیں مانی جائے۔ ماں باپ کہیں گے مجبوری ہے، اب کوئی رقص ہو رہا ہے، گانے بجائے جا رہے ہیں، چلو ہم تو نہیں نا گانے بجاتے، ہم تو نہیں نا رقص کرتے، تو چلتے ہیں ایسی محفل میں، ان کی بات نہیں مانی جائے، کیونکہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ جس چیز میں اللہ ذوالجلال کی نافرمانی ہو پھر کسی کی اطاعت نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری نشانی بیان کی، کیسے پتہ چلے گا کہ آپ والدین کی نافرمانی نہیں کر رہے، اطاعت کر رہے ہیں؟ ان کو ہر ممکن خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ صحابی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، سنن النسائی کی روایت ہے 4163، اور آ کے کہتے انی جئت ابایعک علی الہجرہ، میں ہجرت کرنے آیا ہوں اور بیعت کرنے آیا ہوں کہ میں ہجرت کروں، لیکن میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میرے والدین رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ارجع الیہما، لوٹ جاؤ والدین کے پاس، فاضحکہما کما ابکیتہما، جس طرح رلا کے آئے ہو جا کے انہیں خوش کرو کہ وہ مسکرائیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے ایک شخص آ کے کہتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2782، اللہ کے رسول میں جہاد کرنے آیا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ جب میں آیا ہوں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں اور والدین رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فارجع الیہما، لوٹ جاؤ، فاضحکہما کما ابکیتہما، جس طرح رلا کے آئے ہو جا کے انہیں مسکرانے پر مجبور کرو،
کہ وہ خوش ہو جائے۔ آج کل کا نوجوان کاش ان باتوں کو سمجھے، وہ 2 سے 4 حرف سنتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے۔ اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے والدین پریشان ہیں، غمزدہ ہیں، رو رہے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، کبھی وہ یار کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی وہ ٹی پارٹی پہ جا رہے ہیں، اور کبھی تو ایسا ہے کہ 8 دن گھر نہیں آتے۔ یہ لوگ نافرمان ہیں جو والدین کے ساتھ یہ زیادتی کرتے۔ کسی کے پاس جانا گناہ نہیں ہے، جائز ملاقات کے لیے، دینی غرض کے لیے، خیر خواہی کے لیے، صلہ رحمی کے لیے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے جانے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن والدین بیمار ہیں، ضرورت مند ہیں، اور یہ اپنی عیاشیوں پہ ہے، یہ اپنے دوستوں کو رضامندی حاصل کرنے کے لیے 8 دن گھر میں نہیں آتا۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، اگر جہاد جو ایک عظیم کام ہے، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجہاد، اسلام کی کوہان ہے جہاد، اگر اس کام کے لیے بھی صحابی نے اجازت لی، اور آگے لفظ کیا ہے؟ ابتغی وجہ اللہ والدار الآخرہ، اللہ کے رسول میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں، کتنا اخلاص، اور میں صرف آخرت کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا واپس لوٹ جاؤ اپنے والدین کے پاس، جس طرح رلا کے آئے ہو اس طرح انہیں خوش کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نشانی یہ بیان کی ہے کہ والدین کو ہر ممکن خوش رکھنے کی کوشش۔ تیسری نشانی یہ ہے جس سے پتہ چلے گا کہ آپ والدین کے نافرمان نہیں بلکہ اطاعت کرنے والے ہیں، کہ جب سفر پہ جاؤ تو ان سے اجازت لو۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی روایت ہے، صحیح مسلم 2549، جہاں صحابی نے یہ لفظ بولے ہیں کہ میں جہاد بھی کرنا چاہتا ہوں، ہجرت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ قال نعم بل کلاہما، دونوں ہی زندہ ہیں۔ آپ نے پھر دہرایا فتبتغی الاجر من اللہ، تم اجر کے لیے آئے ہو نا، اجر چاہتے ہو نا جہاد کے ذریعے، ہجرت کے ذریعے؟ قال نعم، اجر کے لیے تو جانا چاہتا ہوں۔ قال فرجع الی والدیک، جاؤ اپنے والدین کی طرف۔ اور صحیح الجامع کی روایت 792، آپ نے فرمایا ارجع الی ابویک فاستأذنہما فإن اذنا لک، جاؤ گھر واپس چلے جاؤ والدین کے پاس، اگر وہ اجازت دیں تو چلے جانا، اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر والدہ کی خدمت کرنا، ان کی خدمت کرنا، اجر تمہیں پھر بھی مل جائے۔ تو آپ نے سفر پہ جانا ہے تو والدین سے اجازت طلب کیجیے۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، عبار جو ہے یہ بہت نیک آدمی تھا، ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں قتیبہ بن سعید کے پاس پڑھنے جاؤں۔ قتیبہ بن سعید بہت بڑے محدث تھے، حدیث پڑھنے جانا ہے، ماں نے اجازت نہیں دی، آخر وہ فوت ہو گئی۔ عبار نکلے، خراسان کی طرف سفر کیا، جب بلخ جگہ پہ پہنچے تو خبر آئی قتیبہ بن سعید فوت ہو گئے، جن کے پاس پڑھنے جانا تھا۔ لوگوں نے آ کے کہا کہ بڑا افسوس ہوا کہ آپ قتیبہ بن سعید کے پاس نہیں جا سکے، تو وہ کہتے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، پڑھنے کے بعد بھی حکم یہ نہ عمل کرو، میں علم کے ثمرات کو ہی لے کے بیٹھا تھا، عمل ہی تو کر رہا تھا کہ والدہ کی خدمت کر۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، حافظ امام ابو بکر عابدی بصری جو بندار کے لقب سے مشہور ہیں، محدث بندار، بندار کا مطلب ہوتا ہے حافظ، جو حدیثوں کا بہت بڑا عالم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شان دی تھی، کان بندار عارفا، بڑی معرفت والے تھے، متقنا، بڑا رسوخ علم تھا ان کے پاس، بصیرا بحدیث البصرہ، حدیثوں کے بڑے ماہر تھے۔ لم يرحل برا بأمه، ماں سے کہا کہ میں حدیث پڑھنے جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں۔ کہا بیٹا نیت خالص کرو، آپ کے علاقے میں جو لوگ ہیں ان سے پڑھنا شروع کرو، دور نہ جاؤ، مجھے بھی ضرورت ہے۔ ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کمال کتنا دیا، اس علم میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی، ماں کی بات مان کے اخلاص کے ساتھ علم سیکھا۔ جن لوگوں کے پاس علم سیکھنے جانا تھا وہ لوگ محدث بندار کے پاس زندگی کے ادب و آداب سیکھنے آئے۔
والدین کے ساتھ اطاعت کا رویہ اختیار کرنا اور نافرمانی سے بچنا، اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ نے سفر کرنا ہے تو والدین سے اجازت لیں۔ بہت سارے لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں خاندان میں اور فلاں گھر میں تو سختی بہت ہے، مجال کہیں جانا ہو بچے نے تو اجازت کے بغیر چلا جائے، یہ تو قید ہے۔ نہیں، اس کو دوسرے زاویے سے سمجھیے، یہ لوگ ہیں جو سنت کے مطابق اپنی اولاد کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے بچوں کو تربیت دینا چاہتے ہیں کہ والدین کی اجازت سے جایا کرو، اس سے آپ کا سفر بھی نیکی کا سفر بنے گا۔ جب آپ سنت کے مطابق کوئی کام کرتے ہو تو اللہ کی حفاظت بھی۔ ایک چوتھی نشانی یہ ہے جس سے پتہ چلے گا کہ آپ والدین کے نافرمان نہیں بلکہ والدین کی اطاعت کر رہے ہیں، والدین کی جائز خواہشات کو پورا کرنے کو سعادت سمجھو۔ جائز خواہش کیا ہے؟ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ امام محمد بن سیرین اور احمد بن سیرین اور حفصہ بنت سیرین، یہ تین بہن بھائی تھے، تینوں ہی علماء تھے۔ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں 1000 درہم کی کھجور ہو گئی، 1000 درہم کی۔ ماں نے کہا کہ کھجور تو ہے، اس کا گودا لے کے آؤ، اور انہوں نے وہ جمار وہ توڑا اور لے آئے۔ کہنے والے نے کہا یہ گودا تو بازار سے بھی 2 درہم کا مل جانا تھا، 1000 درہم کی آپ نے کھجور خراب کر دی۔ کہا سألتنی امی ولو سألتنی اکثر من ذلك لفعلت، میری ماں نے کہا تھا اگر اس سے مہنگی چیز بھی ہوتی تو ماں کی خواہش کو پورا کرنے کو میرے نزدیک کوئی مہنگی چیز نہیں۔ والدین کی جو جائز خواہش ہے، محمد بن سیرین کی والدہ کو زرد رنگ بہت پسند تھا، وہ خوش کیسے کرتے؟ جب بھی بازار جاتے جو بھی زرد کپڑا نظر آتا خرید کے لے آتے۔ لوگ کہتے خیر ہے آپ یہ ہر وقت یہی کپڑا خریدتے ہو؟ کہتے ہیں اصل میں یہ میری والدہ کو رنگ بہت پسند ہے تو میں کسی طریقے سے اپنی والدہ کو خوش کرنا چاہتا۔ ہشام بن حسان بیان کرتے ہیں میں نے حسن بصری سے کہا انی اتعلم القرآن وان امی تنتظرنی بالعشاء، میں قرآن پڑھتا ہوں، میری والدہ رات کے کھانے پہ انتظار کرتی ہے۔ تو حسن بصری نے کتنی بڑی بات کہہ دی، کہتے عش العشاء مع امک تقر به عینها احب الی من حجہ تحجها تطوعا۔ سنو، تم اگر اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے رات کا کھانا کھاؤ، ڈنر کرو، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ تم نفلی حج کرو۔ والدین ان کو خوش کرنا، ان کو وقت دینا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ 5ویں نشانی جس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ نافرمان نہیں، اطاعت گزار ہے، ان کی بات کو ٹھکرانے سے اجتناب کرو۔ کیسے بات کو ٹھکرانے سے اجتناب کرو؟ کوئی بھی بات انہوں نے کی ہے نیکی کی، ٹھکراؤ نہیں، فوراً عمل پیرا ہو جاؤ، اور اسی کو نافرمانی کہتے ہیں اگر آپ ٹھکرا دیتے۔ عربی زبان میں نافرمانی عقوق کو کہتے ہیں، العقوق، عق یعق عقا، اس کا مطلب منتشر کرنا بھی ہے، اس کا مطلب نافرمانی کرنا بھی ہے، اس کا مطلب بدسلوکی کرنا بھی ہے، اس کا مطلب سرکش ہونا بھی ہے، اس کا مطلب مخالفت کرنا بھی ہے، اور اس کا مطلب قطع تعلق کرنا ہے۔ اگر آپ والدین کی نافرمانی کریں گے تو آپ عاق ہیں، بدسلوکی کریں گے تب بھی آپ عاق ہیں، نافرمان ہیں، تعلق توڑ لیں گے تب بھی عاق ہیں، سرکشی کریں گے، بات ہی مانیں گے تب بھی عاق ہیں۔ اگر ان کے دینی جذبات، دینی افکار و نظریات کی مخالفت کریں گے تو اپنا فرمان ہے۔ دنیا جہان کی ڈگریاں آپ کے ہاتھ تلے ہوں، اگر آپ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان ڈگریوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ان کا کوئی وزن نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی علماء نے نافرمانی کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے مخالفت الوالدین فیما یأمران به من المباح وسوء الادب فی القول والفعل۔ امام ابن الجوزی فرماتے ہیں بات میں بدتمیزی کرنا، رویوں میں بدتمیزی لے آنا نافرمانی ہے۔ جائز کام کا حکم والدین دیتے ہیں، اسے نہ ماننا نافرمانی ہے۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بکاء الوالدین من العقوق، تمہاری کسی بات سے اگر والدین رو پڑے، دکھ اور غم تکلیف سے، نافرمان ہو۔ محمد ابن محیریز فرمایا کرتے تھے من مشى بین یدی ابیہ فقد عقہ، جو شخص اتنا منہ کھل ہوتا ہے کہ باپ جا رہا ہے اس کو پرواہ نہیں، وہ آگے ہے، یہ بدتمیز ہے، یہ نافرمان ہے۔ جو اپنے باپ کو نام لے کر پکارتا ہے ومن دعا اباہ باسمہ فقد عقہ، گویا کہ اس نے بھی نافرمانی کی۔ ہاں یہ کہے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے والدین کی طرف گھوری ڈالنا، غصے سے دیکھنا اور انہیں کسی بھی طریقے سے غمزدہ کر دینا، فقد عقہما، گویا کہ اس نے والدین کی نافرمانی کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان تہجرہما وتحرمہما، والدین کو ملنا چھوڑ دینا اور انہیں کچھ دینا بند کر دینا، یہ نافرمانی ہے۔ آج کل کی نئی نسل جس کے دماغ میں ایک کیڑا آ گیا، اور یہ عموماً نوجوانوں کے دماغوں میں آ جاتا ہے جب صحیح تربیت نہ ہو۔ وہ کیڑا کیا ہے؟ میری بھی اولاد ہے، مجھے ان کی فیوچر پلاننگ کرنی ہے، اب میں والدین کو دیکھوں۔ اس مسکین کو پتہ نہیں ہے کہ ساری زندگی تو والدین نے تجھے جوان کرنے پہ لگا دی، آج تمہیں سوچ آئی ہے کہ تیری بھی اولاد ہے، آج تمہیں خیال آیا ہے کہ تم نئی پلاننگ کرنی ہے۔ تیرا ایمان اگر اچھا ہو تو سوچتا کہ ہر بچہ آنے والا اپنا مال اور اپنا رزق لے کے آتا ہے، دوسرا کوئی نہیں دیتا۔ 4 مہینے کا جب ہوتا ہے انسان، روح پھونکی جاتی ہے، ابھی دنیا میں نہیں آتا، اس کی پوری زندگی کی رزق پلاننگ ہو چکی ہوتی، اور یہ مسکین سوچتا ہے کہ میں پلاننگ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ تم ہو کون؟ یہ تو اللہ کی طرف سے پلانڈ ہے، لکھا ہوا اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے ملنا چھوڑ دینا، انہیں دینا چھوڑ دینا نافرمانی۔ عمارہ بیان کرتے ہیں نافرمانی یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو خوشی کے ساتھ ملے ہی نہ، حالانکہ اس کو جاننا چاہیے کہ والدین کو دیکھنا بھی بعض علماء نے عبادت لکھا ہے۔ اگر ان کو دیکھنا جو ہے وہ نیکی ہے، پھر ان کے ساتھ نیکی کرنا اس کا اجر کتنا ہوگا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان يحصل لهما او لاحدهما ایذاء لیس بالهین عرفا، ہر وہ تکلیف جو والدین کو اولاد سے محسوس ہو، جس کو تکلیف کہتے ہیں، وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، ایسا تکلیف دینے والا بیٹا اور بیٹی والدین کے نافرمان ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نافرمانی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا نافرمانی یہ ہے اذا اقسم علیہ، اگر ماں باپ قسم ڈال دیں اولاد پر تو وہ قسم کو پورا نہ کرے، وَإِذَا سَأَلَهُ لَمْ يُعْطِهِ، کوئی چیز طلب کرے تو اولاد نہ دے، وَإِذَا ائْتَمَنَهُ خَانَ، والدین اولاد کو کوئی امانت دیں تو وہ خیانت کرے، فَذَلِكَ الْعُقُوق، یہ نافرمان ہے، یہی نافرمانی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نافرمانی یہ ہے مخالفتهما فی اغراضهما الجائزہ، ان کی جائز ضرورتوں کی مخالفت کرنا، یہ نافرمانی ہے۔ عز بن عبد السلام کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے والدین کی نافرمانی کو سمجھنا ہے تو کوئی بھی تکلیف اگر والدین کو محسوس ہوتی ہے اولاد کی طرف سے تو سمجھ لے کہ وہ نافرمانی کے راستے پہ چل نکلا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نافرمانی کیا ہے، کہا وہ تو بہت لمبی بات ہے، لیکن میں ایک نکتہ سمجھا دیتا ہوں۔ وہ نکتہ انہوں نے کیا سمجھایا؟ لو ان الولد قام بجانب والدہ، اگر کوئی بچہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو، ونفض ثوبہ، پھر اپنے کپڑے کو جھاڑتا ہے، فطار الغبار علیہ، اور یہ کپڑا جھاڑنے کی وجہ سے گرد اڑ کے والد پہ آ جاتی ہے، کتب عند اللہ عاقا، یہ اللہ ذوالجلال کے ہاں بیٹا نافرمان لکھا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے
کہ اس نافرمانی کے نقصانات کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، اس کی ہولناکیاں اور ہلاکتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی نافرمانی کی جو نحوست اور ہلاکت ہے، انسان سچائی کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے لا تصادق عاقا، والدین کے نافرمان کو کبھی دوست نہ بناؤ، یہ دوستی کے قابل نہیں ہے۔ فإنه لن يبرك وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه، یہ تیرے ساتھ کبھی دوستی نہیں نبھائے گا، اس نے تو اپنے والد کی بھی نافرمانی کی ہے جس کا اس پر تم سے زیادہ حق تھا۔ والدین کے نافرمان کو کبھی دوست نہ بناؤ، یہ تو اپنے ماں باپ کا سگا نہیں ہے، تمہارا کیسے سگا بنے گا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کر لا تودن عاقا کیف یودک وقد عق اباہ، کبھی بھی والدین کے نافرمان سے محبت نہ کر، یہ آپ سے خاک محبت کرے گا جس کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی نحوست یہ ہے کہ یہ قابل اعتماد رہتا ہی نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے، یہ اسے دوست بنایا جائے، یہ دوستی کے قابل نہیں رہتا، یہ محبت کے قابل نہیں رہتا۔ دوسرا نقصان، ایسا انسان جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے وہ شریعت میں ملعون ہوتا ہے، لعنتی ہوتا ہے۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 2420، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من عامل قوم لوط، اس پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، دھتکار ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم کے اعمال کرتا ہے۔ ملعون من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے نام پر نہیں کسی اور نام پہ قربانی کرتا ہے، لعنت ہے اس پر، پھٹکار ہے اس پر، دھتکارا ہوا ہے۔ اطرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہے، محروم ہے۔ ملعون من عق والدیہ، اس پر بھی لعنت ہے، پھٹکار ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ کون؟ جو والدین کا نافرمان، جو اللہ کی رحمت سے ہی دور ہے، اس پہ پھٹکار ہے اللہ کی طرف سے، یہ بھی شخص ہے کہ اس سے دوستی کی جائے، اسے پرواہ نہیں ہے والدین کی۔ تیسری ہولناکی اور ہلاکت اور نحوست یہ ہے جب انسان والدین کا نافرمان بنتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، جب تک توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 2213، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر الشرک باللہ وعقوق الوالدین والیمین الغموس، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک، اور شرک کے بعد والدین کی نافرمانی، اور اس کے بعد جھوٹی قسم اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے فوق کل فجور فجور حتی یعق والدی، گناہوں پہ بڑے بڑے گناہ بھی ہیں لیکن انسان گناہ کرتا کرتا یہاں تک پہنچتا ہے کہ والدین کا نافرمان بن جائے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ نافرمانی کی چوتھی ہلاکت اور نحوست یہ ہے کہ اس شخص کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ جو لغت عرب کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنی رجل من الاعراب، مجھے ایک دیہاتی نے بیان کیا، خرجت من الحی، میں اپنی بستی سے نکلا، اطلب اعق الناس وابر الناس، میں نے کہا آج میں نے تلاش کرنا ہے کہ دنیا میں اس جگہ پہ کون سب سے زیادہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے اور کون سب سے بڑا نافرمان ہے۔ فكنت اطوف بالاحیاء، میں بستیوں میں چکر لگاتا رہا، حتی انتہیت الی شیخ، اچانک میں نے دیکھا ایک بوڑھے آدمی کو، فی عنقہ حبل، اس کی گردن میں ایک رسی ڈالی ہوئی ہے، استقى بدلو يستقي بدلو لا تطيقه الإبل في الهاجرة والحر شديد، وخلفه شاب في يده رشاء الحبل من قد جلد مدبوغ ملون يضربه به
میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کے گلے میں ایک رسی ڈالی ہوئی ہے، سخت گرمی ہے، اس سخت گرمی میں اونٹ بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو اس سے لیا جا رہا ہے، اور اس بوڑھے شخص کے پیچھے ایک نوجوان ہے جس کے ہاتھ میں وہ بٹی ہوئی رسی جو ہے ہاتھ میں ہے، اور وہ اس بوڑھے انسان کو مار رہا، وقد شق ظہرہ، جس کی وجہ سے اس نے اس کی پشت پہ نشان بنا چکے ہیں، اس کی کمر پہ نشان پڑے ہوئے۔ میں نے کہا اما تتق اللہ فی هذا الشیخ الضعیف اما یکفیہ ما هو فیہ من هذا الحبل، یہ جو رسی ڈالی ہوئی ہے یہ کافی نہیں تھی، مار بھی رہے ہو؟ قال انه مع هذا ابی، کون ہے یہ؟ کہا یہ میرا باپ ہے۔ فلا جزاک اللہ خیرا، امام عاصمی کہتے میں نے کہا کہ اللہ تجھے اچھا بدلہ نہ دے۔ قال اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ فهكذا كان هو يصنع بأبيه وهكذا كان يصنع أبوه بجده، اس نے کہا خاموش رہو، یہ بھی اپنے باپ سے ایسا ہی کرتا تھا اور اس کا باپ اپنے باپ سے ایسا ہی کرتا تھا۔ والجزاء من جنس العمل، جو اپنے والدین کے ساتھ کرے گا اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ وہی کچھ۔ امام ابن القیم بیان کرتے ہیں الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک شخص بوڑھے والد کو ایک ٹوکرے میں ڈال کے جب سمندر میں پھینکنے جا رہا تھا، پھینکنے لگا تو باپ نے کہا تھوڑا سا آگے پھینکو، یہاں نہیں۔ تو کیوں؟ کہتے یہاں تو میں نے اپنے باپ کو پھینکا، تم تھوڑا سا آگے پھینکو تاکہ تیری اولاد تجھے اور زیادہ آگے پھینک۔ یہ دنیا دار المکافات ہے۔ آج جو بھی اپنے والدین کے ساتھ کرو گے اپنی اولاد کے ہاتھوں وہی کچھ پاؤ۔ ریاض کے اندر ایک شخص جس کی والدہ فوت ہو گئی، باپ بھی پریشان ہے، اولاد بھی پریشان ہے۔ باپ نے کہا کہ میں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہوں، رہنا شروع کر دیا۔ آج کل کی پڑھی لکھی اولادوں کی یہی حالت ہے۔ والدین جو ہوتے ہیں وہ زندگی کے تجربات سے سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے بیٹا فریج کو کھلا نہ رکھو، نقصان ہو جائے گا۔ بیٹا ہر وقت یہ لائٹ جلتی ہے، کیا فائدہ، جب تم جس کمرے میں نہیں ہو تو لائٹ بند کر دیا کرو۔ بیوی نے ایک دن اپنے خاوند سے کہا سنو، دیکھو آپ کے والد یہ بات بات پہ ہمیں ٹوکتے ہیں تو آپ ان کو سمجھاؤ۔ کاش یہ نوجوان عقل مند ہوتا تو کہتا وہ باپ ہے اور وہ نصیحت کرتے ہیں، یہی والدین کی ایک برکت ہوتی ہے کہ وہ کبھی اولاد کو گرنے نہیں دیتی، کبھی اولاد کو ڈی ٹریک نہیں ہونے دیتی۔ لیکن جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں دیکھ لیتا ہوں، یہ گرین سگنل تھا جس نے عورت کو اور خراب کر دی۔ اور نوجوان نسل ہمیشہ بلیک میل ہوتی ہے اپنی بیویوں کے ہاتھوں اور والدین کی حیثیت کو ختم کر بیٹھتی۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر اس نے کہا اگر پہلے دن ہی درست جواب دیا ہوتا تو اگلے سوالات اور جوابات اور بحث و تکرار کی گنجائش نہ رہتی۔ آخر ایک دن جب وہ آیا اپنے آفس سے تو بیوی نے کہا الا انا الا ابو، یا مجھے رکھو یا اپنے باپ کو رکھو۔ یہاں بھی اگر عقل مند ہوتا تو کہتا تم بھی رہو گی اور میرا باپ بھی رہے، میرے باپ کے اپنے حقوق تیرے اپنے حقوق۔ وہ اٹھا جا کے والد سے کہتا ہے ابا جان آپ کی عمر بھی کافی ہو گئی ہے، ڈاکٹرز اس بات کے بارے میں مشورہ دیتے ان کو تازہ ہوا ملنی چاہیے، اور یہ جو گولڈن روشنی ہے جس کو آئی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب تازہ تازہ کرنیں نکل رہی ہوں تو اس میں وائٹامن ڈی بہت ہوتے ہیں، تو آپ کیپسول نہ لیں اور ٹیبلٹس نہ لیں، تو یہ تازہ تازہ کرنیں اپنے جسم پہ ڈالیں، آپ کے وائٹامنز میں کوئی کمی ہے تو پوری ہو جائے گی۔ تو کیا خیال ہے وہ جو باہر جو سرونٹ کوارٹر تھا وہاں اگر منتقل ہو جائیں؟ باپ تو پھر باپ ہوتا ہے۔ کہا بیٹا بالکل ٹھیک، وہاں منتقل ہو جاتے ہیں۔ بھلا سوچئے اگر یہ تازہ ہوا اور یہ گولڈن جو روشنی ہے اس کی تمہیں ضرورت نہیں، تم بیوی کو لے کے منتقل ہو جاؤ، تمہیں ضرورت نہیں ہے، وہاں منتقل ہو۔ ایک دن، 2 دن، ہفتہ، پھر وہی بات شروع ہو گئی۔ لباس دھلا ہے نہیں دھلا، والد نے وہی بنیان اتارنی، الٹی کر کے پہن لینی۔ ایک برتن خاص کر دیا گیا جو آج کل کا معاشرہ کرتا ہے، بس اس میں دادا ابو کا کھانا جائے گا۔ کرتے کرتے بیمار ہوا اور آخر دنیا سے چل بس۔ آئی قضا لے چلی چلے، ادھر رو رہا ہے، لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، کرتے کرتے کچھ وقت گزرا، چلو وہ کمرہ صاف کرتے ہیں، نوکر کو واپس وہاں لاتے ہیں، چھوٹا بیٹا ساتھ ہے، صفائی کر رہے ہیں،
وہ ٹوٹا ہوا پیالہ، وہ کٹورا جس کو پکڑ کے اس نے فجعلہ تحت ابطہ اپنی بغل میں چھپا لیا بچے نے، تو باپ کیا کہتے ہیں، یا بنی ارمی ارمی هذا وسخ هذا وسخ، اس کو پھینک دو، اس دیکھو ٹوٹا ہوا ہے۔ کہتے لا یا ابویا، نہیں میرے ابا جان۔ تو ولیما، وہ کیوں بیٹا؟ قال عندما کبرت احق لک اکلک، ابا جان جب آپ بڑے ہوں گے دادا ابو کی طرح تو میں بھی اسی میں آپ کو کھانا دیا تھا۔ من الذی انطقہ، کس نے اس کی زبان پہ یہ الفاظ جاری کیے، هو اللہ۔ پھر جا کی چارپائی پہ لیٹ رہا ہے، رو رہا ہے، اب کیا فائدہ، اب کیا فائدہ؟ آج معاشرے کی کھلی کہانی یہی، البرکۃ مع الکبائر، البرکۃ مع اکابرکم، البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے بڑوں کے ساتھ برکت ہے۔ اگر بڑا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، ایک برکت۔ البرکۃ مع اکابرکم، بڑا ہے تمہارا، علم والا ہے، دو برکتیں۔ البرکۃ مع اکابرکم، تمہارا بڑا ہے، علم و فضل بھی ہے، اور اللہ ذوالجلال نے عمل کی نعمت سے بھی نوازا ہے، اور وہ دعائیں بھی کرتا ہے اولاد کے لیے اور دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ تو ایک اور برکت آپ کو نصیب، کبھی بھی بڑوں کی برکت سے اپنے آپ کو محروم نہ کیجیے۔ پانچویں سزا ملتی ہے نافرمانی کی، اگر والدین کی نافرمانی کی جائے۔ کچھ گناہ ہیں جس کا عذاب قیامت کو ملے گا، لیکن کچھ گناہ ہیں جن کا نقد سزا اللہ ذوالجلال نے رکھی۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ ادب المفرد کی روایت ہے 460، کل ذنوب یؤخر اللہ منها ما شاء الى یوم القیامہ، ہر گناہ کی سزا اللہ مؤخر کر دیتے ہیں، الا الباغی، سوائے اللہ ذوالجلال کی بغاوت و نافرمانی کی، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، قطیعۃ الرحم، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرنا، یعجل لصاحبها فی الدنیا قبل الموت، موت سے پہلے ہی یہ سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بابان معجلان عقوبتهما فی الدنیا، دو سزا کے دروازے تو بہت جلدی کھل جاتے ہیں، البغی والعقوق، ان دو دروازوں میں ایک دروازہ والدین کی نافرمانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ اللہ ذوالجلال دنیا میں سزا دے دیتے ہیں۔ ابو عبیدہ نے ایک قصہ نقل کیا ہے جس میں بہت سبق ہے اور واقعتاً سننے والا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی سے کہا گیا، قیل للاعرابی کیف ولدک لک وکان عاقا، اچھا یہ بتاؤ تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ حالانکہ وہ خود نافرمان تھا، بیٹا جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ فقال عذاب رعف به الدہر، یہ تو میری زندگی کا عذاب ہے۔ کبھی کوئی اولاد کو عذاب کہتا ہے؟ کب؟ جب تنگ آ جائے۔ فلیتنی اودعته القبر، کاش کوئی وقت آئے کہ میں اس کو قبر میں لٹا دوں، میری جان فإنه بلاء لا يقاومه الصبر، یہ ایسی مصیبت ہے کہ مجھ سے صبر بھی نہیں ہوتا، وفائدة لا يجب فيها الشکر، اور یہ ایسا فائدہ بھی نہیں ہے کہ اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ اولاد ہے، میری ان آنکھوں نے بھی دیکھا، میرے ان کانوں نے بھی سنا، وقد شاہدته بعینی، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک شخص کو دیکھا جو کہتا تھا، کاش وہ کون سا دن ہو کہ میرے بچے کی لاش میرے گھر میں آئے، میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ اس قدر تکلیف دینے والے قیامت کو کیا کریں گے؟ حسن ابن علی بیان کرتے ہیں، بین انا اطوف ما ابی حول البیت فی لیلۃ ظلماء، میں ایک اندھیری رات میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اپنے باپ کے ساتھ، وقد رقدت العیون، آنکھیں سو چکی تھی، یعنی لوگ سوئے ہوئے تھے، وہدأت الاصوات، آوازیں جو ہے پست ہو چکی تھی، اذ سمع بی حاتفا یہتف بصوت حزین شجیع، میرے باپ نے ایک آہستہ سے آواز سنی جو غم سے لبریز تھی، وہو یقول، اور وہ رات کی تاریکی میں جب کہ سارے حاجی سو رہے تھے، مجھے کہہ رہا تھا، یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم یا کاشف الضر والبلوى مع السقم، یا کاشف الضر والبلوى مع السقم،
قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وأنت عينك يا قيوم لم تنمي هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي يا من إليه أشار الخلق في الحرم إن كان عفوك لا يدركه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالكرم یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم، اے اندھیروں میں بھی مجبوروں کی آواز کو سن کر ان کی ضرورت کو پوری کرنے والے، یا کاشف الضر و یا کاشف الضر، اے تکلیفوں کو دور کرنے والے، والبلوا، مصیبتوں کو دور کرنے والے، مع السقم، بیماریوں کو دور کرنے والے، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وانت عينك يا قيوم لم تنم، ساری دنیا تو سو گئی ہے لیکن میرے مالک تجھے تو نیند نہیں آتی، تجھے تو اونگ بھی نہیں آتی۔ هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي، اے اللہ میں نے جو جرم کیا ہے مجھے معاف کر دے۔ یا من الیہ اشار الخلق فی الحرم، اے میرے مالک ساری کائنات تو تیری طرف ہی ہاتھ اٹھا کے اشارے کرتی ہے، معافیاں مانگتی ہے۔ ان كان عفوك لا يدركه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالكرم، اے اللہ اگر تیری بھی معافی نہ ملی تو پھر گنہگاروں کو کون معاف کرے گا؟ قال فقال ابی، میرا باپ کہنے لگا، یا بنی، بیٹے، اما تسمع صوت النادب لذنبه المستقیل لربه، بیٹے سن رہے ہو اس گنہگار کی آواز؟ الحق فلعل ان تأتینی بہ، دوڑو دیکھو یہ کون ہے، رات کی تاریکی، اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ فخرجت اسعى حول البيت اطلبه فلم اجده حتى انتهيت الى المقام، میں نے بیت اللہ کا طواف کرتے ڈھونڈا کہ یہ کون تھا، آخر مقام ابراہیم پہ مجھے مل گیا۔ فاذا هو قائم يصلي، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہا تھا۔ فقلت اجب ابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا جاؤ میرے ساتھ آؤ اور فوراً یہ بات سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے کی۔ فأوجد فی صلاته واتبعنی، اس نے جلدی سے نماز مکمل کی اور میرے ساتھ آیا۔ فأتیت ابی، میں اپنے باپ کے پاس پہنچا۔ فقلت هذا الرجل یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان یہ تھا جو شعر پڑھ رہا تھا۔ فقال له ابی ممن الرجل، تم کون ہو؟ قال من العرب، میں عرب سے ہوں۔ قال وما اسمك؟ قال وما اسمك، آپ کا نام کیا ہے؟ قال منازل بن لاحق، میرا نام منازل بن لاحق۔ قال وما شأنك وما قصتك، مسئلہ کیا ہے، تم کیوں اتنے غمگین اور رو رہے ہو؟ قال وما قصة من أسلمته ذنوبه وأوبقته عيوبه فهو مرتطم في بحر الخطايا، اس شخص کا قصہ کیا ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے حوالے کر دیا ہو، جس کے عیبوں نے اسے برباد کر دیا ہو اور وہ غلطیوں اور گناہوں کے سمندر میں غوطے کھا رہا ہو، اس کا قصہ کیا ہو سکتا ہے؟ فقال له ابی، میرے باپ نے اسے کہا، علی ذلك فاشرح لي خبرك، اچھا تم چھوڑو، تم بتاؤ اصل مسئلہ کیا ہے؟ قال كنت شابا على اللهو والطرب لا افيق عنه، میں ایک نوجوان تھا ہر وقت کھیل اور کھیل اور کھیل میں اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں۔ وكان لي والد يعظني كثيرا، میرا والد ہر وقت مجھے نصیحت کرتا تھا۔ ويقول يا بني احذر حفوات الشباب وعثراته، بار بار میرا باپ کہتا بیٹا یہ جوانی کو سنبھال لو، جوانی کے فتنوں سے بچو، یہ جوانی کی زلات اور پھسلاہٹوں سے بچو۔ فإن لله سطوات ونقمات ما هي من الظالمين ببعید، اللہ جب عذاب اور انتقام لینا چاہے تو ظالموں سے انتقام لیتا ہے، وہ دور نہیں ہوتی۔ وكان إذا ألح علي بالموعظة ألححت عليه بالضرب، جب بھی میرا باپ مجھے اس طرح زیادہ نصیحت کرتا میں اسے مارا کرتا۔ فلما كان يوم من الأيام، ایک دن ایسا بھی آیا،
الح علی بالموعظہ فاوجعته ضربا، اس نے بار بار نصیحت کی، میں نے اپنے باپ کو تکلیف دی، فحلف باللہ، میرے باپ نے قسم اٹھائی، مجتہدا لیأتین بیت اللہ الحرام، اللہ کی قسم میں بیت اللہ جاؤں گا، فیتعلق باستار الکعبہ ویدعو علی، اور میں جا کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے میں دعا کروں گا، فخرج حتی انتہا الی البیت، وہ گھر سے نکلا بیت اللہ پہنچا، فتعلق باستار الکعبہ، اور بیت اللہ کا غلاف پکڑا، وانشأ یقول، اور یہ کہنے لگا، یا من الیہ اتی الحجاج قد قطعوا عرض المہامہ من قرب ومن بعد، انی اتیتک یا من لا یخیب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد، هذا منازل لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد، یا من الیہ اتی الحجاج قد قطعوا عرض المہامہ من قرب ومن بعد، اے میرے مالک جس کی طرف حاجی دور اور قریب سے کس طرح لمبا سفر کر کے آئے ہیں، انی آتیتک یا من لا یخیب من یدعوه مبتہلا بالواحد الصمد، اے میرے مالک میں تو آج تیرے پاس آیا ہوں جس کو پکارنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، هذا منازل لا يرتد عن عققی، یہ میرا بیٹا منازل میری بدتمیزی اور نافرمانی سے باز نہیں آتا، فخذ بحقی یا رحمن من ولدی، اے اللہ اس کا بدلہ تو ہی لے، وشل منہ بحول منک جانبہ، یا اللہ اس کا ایک جانب کو فالج ڈال دے، یا من تقدس لم یولد ولم یلد، اے اللہ تو پاک ہے، نہ تیری اولاد ہے نہ تو ہی کسی کی اولاد ہے۔ قال فواللہ ما استتم کلامہ، وہ شخص کہنے لگا اللہ کی قسم میرے باپ نے ابھی کلام مکمل نہیں کی تھی، حتی نزل بی ما ترى، تم دیکھ رہے ہو کہ میری حالت جو ہے اسی وقت میرے جسم پہ فالج گرا، ثم کشف عن شقہ الایمن فاذا هو یابس، پھر اس نے کپڑا ہٹا کے دکھایا کہ پورا شل ہو چکا تھا، قال فأبت ورجعت، میں نے اپنے آپ کو اللہ ذوالجلال کی طرف لوٹانا چاہا، ولم ازل اترضاہ، میں اپنے باپ کو راضی کر رہا ہوں، واخضع له واسأله العفو عنی، بار بار تقاضا کرتا ہوں کہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے معاف کر دے، الى ان اجابنی ان يدعو لي في المكان الذي دعا الی، اب جا کے وہ راضی ہوا کہ جس جگہ پہ میں نے بد دعا کی تھی میں جا کے دعا کروں گا۔ قال فحملته على ناقة عشراء، میں نے ایک اونٹنی پہ اپنے والد کو سوار کیا، وخرجت اقفو اثرا، اور میں ان کے پیچھے پیچھے چلا، حتى اذا صرنا بوادي الاراک، جب ہم وادی الاراک میں پہنچے، طار طائر من شجرہ، درخت پہ بیٹھا ایک جانور اڑا، فنفرت الناقہ فرمت به بین احجار، اونٹنی ڈر کے مارے دوڑی، نتیجتاً اس کے دوڑنے کی وجہ سے اونٹنی سے گر گئے، فرضخت رأسه فمات، میرا والد جو ہی گرا اس کے سر پہ چوٹ آئی وہ فوت ہو گیا، ودفنته هناك، اور میں نے اسے دفن کیا، واقبلت آئسا، اور میں مایوس ہو کے آیا، واعظم ما بی ما القاه من التعییر انی لا اعرف الا بالمأخوذ بعقوق والدی، اس تکلیف سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ ہے بد نصیب جس نے اپنے والد سے زیادتی کی، جس کے نتیجے میں سے بد دعا ملی اور اس پہ یہ نحوست اس کے اس گناہ کی پڑ گئی۔ فقال له ابی ابشر فقد اتاك الغوث فصلى ركعتين ثم امره فكشف عن شقه بيده، کہا خوش ہو جاؤ تم اللہ کے گھر آگے ہو، وہ اٹھے 2 رکعتیں پڑھی، اور جہاں اسے تکلیف تھی دعا کی، ودعا له مرات يرددهن
فعاد صحیحا، اللہ سے دعا کی، اللہ ذوالجلال نے اسے صحت یابی سے نواز دیا۔ حسن بیان کرتے ہیں اس کے بعد پھر کہا کرتے تھے ہمارے والد، احذروا دعاء الوالدین فإن في دعائهما النماء والانجبار والاستیصال والبوار، والدین کی دعائیں لیا کرو، بد دعاؤں سے بچا کرو۔ ان کی دعائیں جس طرح ترقیاں دیتی ہیں، ان کی بد دعاؤں سے ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں، ان کی بد دعاؤں سے انسان عبرت بھی بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے چھٹی نحوست کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی حرمت کو پامال کرنا ہے اگر کوئی والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ ذوالجلال نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت آپ نے سنی، یہ آپ کی وصیت کی مخالفت ہے کہ والدین کی نافرمانی کی جائے، اور رب کی ناراضگی کا سبب ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہے۔ بلکہ اس قدر بد نصیب انسان ہو جاتا ہے جو والدین کا نافرمان ہے کہ اللہ ذوالجلال اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں ڈالیں گے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 3076، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن تین ایسے بدبخت ہیں جن کی طرف اللہ ذوالجلال نظر رحمت نہیں ڈالیں گے۔ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والمرأة المترجلہ المتشبہۃ بالرجال، دوسری وہ عورت جو ہے تو عورت مرد بننا چاہتی ہے اور مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ والدیوس، ایسا انسان جس کے گھر میں بے حیائی ہو اور وہ اسے روکتا نہیں ہے۔ وثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، اور تین قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والمدمن الخمر، اور شراب میں دھت رہنے والا، والمنان بما اعطى، اور جو احسان کرنے کے بعد احسان جتلانے والا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3065، ثلاثۃ لا يقبل اللہ عز وجل منہم صرفا ولا عدلا، تین ایسے بدبخت ہیں جن کی فرضی عبادات اور نفلی عبادات بھی قبول نہیں اللہ جلال فرماتے۔ عاق، والدین کا نافرمان، ومنان، احسان جتلانے والا، ومکذب بالقدر، اور جو تقدیر کو جھٹلانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو باتیں سمجھائی ہیں، اس کی روشنی میں عبداللہ ابن المبارک کو ابو اسحاق فزاری کہتے ہیں، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن ایک بات تو بتائیے، ہمارے پاس ایک ایسا شخص تھا جمع من العلم اکثر مما جمعت وجمعت، اتنا علم تھا اس کے پاس کہ میرے اور آپ کے پاس بھی اتنا علم نہیں ہے۔ فاحتضر، جب موت کا وقت آیا، فشہدتہ فقیل له، میں پاس تھا اس وقت جب اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو، کہتے لا استطیع ان اقولها، میں نہیں کہہ سکتا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہوگی۔ جب پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے، لوگوں نے کہا کان عاقا بوالدیہ، یہ شخص والدین کا نافرمان تھا۔ فظننت ان الذی حرمہ کلمۃ الاخلاص عقوقہ بوالدیہ، یہ کلمے سے محروم کیا ہے تو اس کے اس گناہ نے جو والدین کی نافرمانی تھی۔ ایسا انسان جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ سے محروم ہو جائے۔ صحیح ترغیب کی روایت 2515، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا اللہ کے رسول، میں نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں نے 5 نمازوں کی پابندی بھی کی ہے، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو یہ کام کرے کہ وہ گواہی دے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، 5 نمازوں کا پابند ہو، زکوٰۃ دے، روزے رکھے، اگر اسی حالت میں فوت ہو جائے انبیاء کے ساتھ ہوگا،
صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ما لم يعق والدی، شرط یہ ہے کہ اس نے والدین کی نافرمانی نہ کی ہو۔ اگر نافرمانی کی گئی تو پھر ان ہستیوں کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان فرامین کو سمجھیں اور اپنی زندگی کے ایک ایک رویے کی اصلاح کریں، اور ان چیزوں کو اپنی اولادوں کو ہی بتائیں، اپنے رشتہ دار اور متعلقین کو بھی سمجھائیں۔